السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ اسلامک اسٹڈیز کا میں آج آپ کو پیپر پیٹرن یہاں پہ بتا رہا ہوں مڈ ٹرم کا۔ آپ کو پتہ ہے 25 مارکس کا پیپر ہے اور 28/11/2025 فرائیڈے کے دن 11:30 سے 1 بجے کے درمیان، اور 1.5 آور 1.5 گھنٹے کا آپ کا پیپر ہے ٹوٹل۔ یہ اسلامک اسٹڈیز کا انسٹرکشنز تو آپ پڑھ ہی لیں گے۔ پیپر کوشچن پیپر پہ آپ نے آنسر نہیں دینے، بلکہ آنسر شیٹ آپ کو ملے گی، اس پہ آنسر دینے۔ تمام آنسر جو ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے ٹو دی پوائنٹ لکھیں، ان نیسیسری ریلیونٹ ٹیکسٹ نہ لکھیں، اور دیکھا جائے تو تمام ہی آپ کے سوالات جو ہیں وہ ایکول مارکس ہیں ان کے، سوائے تھرڈ والے کوشچن کے۔ تو تقریباً 150 سے 200 الفاظ ہی آپ نے لکھنے، جو کہ فرنٹ بیک پیج پہ آرام سے آ جاتے ہیں۔ تو کوشچن آپ کے پاس جو ہے نا 3 کوشچنس ہیں آپ کے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں، اور فرسٹ کوشچن بھی 10 مارکس کا ہے، سیکنڈ بھی، اور تھرڈ جو ہے وہ 5 مارکس کا ہے۔ تو 5 مارکس والے کا ظاہر مٹیریل پھر اسی اعتبار سے آنسر آپ لکھیں گے، کم ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جیسے ہی کوشچنس میں آپشنز دیے جاتے ہیں نا، مطلب مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کوشچن نمبرنگ میں لکھا ہوا ہے 1 2 3 اس طرح، تو آپ نے کوشچن نمبر 1 ہی لکھنا ہے، کوشچن لکھ کے اے نہیں لکھ دینا ہے۔ تو آپ کے پاس پھر اس کے جو پارٹس ہیں نا وہ الگ ہوں گے۔ کوشچن نمبر 1 کے جیسے 2 پارٹ ہیں، کوشچن نمبر 2 کے آپ کے پاس 2 پارٹ ہیں، پھر اسی طرح کوشچن نمبر 3 کا جو ہے وہ الگ ہی پارٹ ہے۔ تو جب پارٹ اس کے جو ہیں اس کو پھر آپ جو ہے نا دیکھ لیں کہ نمبرنگ کے ساتھ 1 2 میں دیا گیا ہے یا اے بی سی میں۔ تو اے بی ہے تو پھر کوشچن نمبر 1 اور اس کا پارٹ اے، پھر اس کا آنسر۔ تو اس طریقے سے آپ لکھیں، اگر اے بی ہے تو اے بی ہی آپ یوز کریں، اگر 1 2 3 ہے تو 1 2 3 کو یوز کریں۔ اب کوشچن نمبر 1 آپ کا جو ہے وہ 10 مارکس کا ہے، اور یہی پیپر پیٹرن ہے۔ کوشچن نمبر 2 10 مارکس کا ہے، کوشچن نمبر 3 5 مارکس کا ہے، اور آپ نے جتنا بھی بیفور مڈ الحمدللہ سب پڑھا ہے، تو فرسٹ ڈے سے ہی آپ ماشاءاللہ تیاری بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے بالکل انشاءاللہ آسان ہوگا پیپر۔ تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے میں ریوائز کر دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اسلام اور ڈیفینیشن آف اسلام، پھر ریزن وائی اسلام از ایگزسٹ، امپورٹنٹ ٹو ایگزسٹ ان آور لائف۔ پھر ورلڈلی ریلیجنس آپ نے پڑھے ہیں، 5 پلرس آف اسلام پڑھے ہیں، 7 آرٹیکلس آف اسلام، تو ان سب کو دیکھیں۔ پھر آپ نے سورسز آف شریعہ کو پڑھا ہے۔ اس سے آگے آ جائیں تو آپ نے سورہ حجرات الحمدللہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، یہ سب آپ نے سلیکٹڈ ورسز، احادیث، یہ سب پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ورلڈلی ریلیجن جو ہے آپ نے جو ہے ڈیٹیلز میں پڑھیں، اس کے پوائنٹ سمجھیں۔ تو یہی تمام آپ کے جتنے بھی آپ نے یہ ٹاپکس پڑھے نا انہی کی تیاری کرنی ہے۔ تو لکھنا کس طریقے سے ہے، پارٹ 1 کوشچن نمبر 1 ہے، اس کا پارٹ اے ہے فار ایگزامپل، تو اس میں ظاہر ہے اب 10 مارکس کا یہ 2 پارٹ ہیں اس سوال میں، تو دونوں کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 5 5 نمبروں پہ۔ تو 5 مارکس کے حساب سے پھر آپ کو جو ہے نا وہ کم از کم، اگر آپ کی درمیانی رائٹنگ ہے، پیپر پہ آپ لکھتے ہیں، ہیڈنگس آپ ڈال رہے ہیں 2 2 3 3 لائن میں، بڑی ہیڈنگس ہیں آپ کی، جتنے زیادہ ہیڈنگس ڈالیں وہ اچھی بات ہے۔ تو ہیڈنگس اگر آپ بڑی ڈال رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ فرنٹ اور بیک اس طریقے سے جو ہے نا 2 پیجز لکھیں ایک پارٹ کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک کوشچن کے ایک پارٹ کے لیے۔ پھر اسی طرح اس کا سیکنڈ پارٹ ہے بی ہے، تو اس کے بھی لیے بھی پھر اسی طریقے سے جتنی زیادہ آپ ہیڈنگس یوز کر رہے ہیں تو ٹو دی پوائنٹ پھر آپ اس میں جو ہے نا ڈسکرائب کریں آنسر کو۔ اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ جب آپ نے فار ایگزامپل کوشچن نمبر 1 ایک پیج پہ کمپلیٹ کر لیا، تو نیکسٹ پیج سے جو ہے نا پھر نیکسٹ کوشچن کو اسٹارٹ کریں۔ اسی طرح ایک کوشچن کا ایک پارٹ آپ نے ایک پیج پہ کمپلیٹ کر لیا، تو نیکسٹ پارٹ کو پھر نیکسٹ پیج سے نا اسٹارٹ کریں، بھلے جگہ خالی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو بعد میں بھی بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں، تو آپ وہاں پہ
آ کر لکھ سکتے ہیں. اور یہ نہ کریں کہ بھئی کوشچن نمبر 1 اس کا ایک پارٹ اے چل رہا ہے، پھر آپ نے کوشچن نمبر 2 کا بی پارٹ وہاں سے شروع کر دیا، پھر آپ نے کنٹینیو لکھ کر پھر کوشچن نمبر 1 کے اے پارٹ کو آپ نے وہاں سے کنٹینیو شروع کر دیا، پھر کوشچن نمبر 1 کا ہی بی پارٹ شروع کر دیا، پھر کوشچن نمبر 2 کا بی پارٹ شروع کر دیا، پھر بی کو کنٹینیو بعد میں کر رہے ہیں. تو یہ گچ پچ نہ کریں اپنے پیپر کو، خود ہی جو ہے نا اپنے مارکس کو خراب نہ کریں. کوشش کریں سیکوینس میں ہی آپ آنسر لکھیں، ورنہ جو آپ کو زیادہ بہتر اور اچھا آتا ہے سوال آپ اس کو ہی پہلے کمپلیٹ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر بھی. تو بس پیپر کو سیدھا سادہ رکھ کے نا اسی طریقے سے اس کو سولیوشن کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ میں نے آپ کو الحمدللہ پورا پیپر پیٹرن جو ہے وہ سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.